حدیث نمبر 34۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، جب میں اپنے بندوں کو اس کی دو محبوب چیزوں آنکھوں میں مبتلا کر دوں، یعنی بینائی جاتی رہے، اس پر وہ صبر کرے، ان کے عوض میں اس کو جنت عطا کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 35۔ حضرت عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں تجھے جنت کی حقدار عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا ضرور دکھائیے۔ اس نے کہا یہ سیاہ فام عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر آ کر کہنے لگی، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میری شرمگاہ سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو صبر کر سکے تو اس کا ثواب جنت ہے، اگر تو چاہے تو میں اللہ سے تیری صحت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اس نے کہا میں صبر کرتی ہوں، لیکن میرے لیے دعا فرمائے کہ میری بے پردگی نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ حدیث نمبر 36۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام میں سے ایک پیغمبر کے بارے میں فرما رہے تھے کہ اس کو قوم نے اس قدر مارا کہ اس کو لہو لہان کر دیا، اور وہ اپنے چہرے سے خون پوچھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما، یہ جانتے نہیں ہیں۔ حدیث نمبر 38۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو تھکان، بیماری، غم، تکلیف اور کانٹا لگنے سے جو پریشانی ہوتی ہے، اس کے بدلے میں اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ الوصب کے معنی بیماری کے ہیں۔ حدیث نمبر 38۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخار میں مبتلا تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو شدید بخار میں مبتلا ہیں۔ فرمایا، ہاں مجھے تمہارے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دگنا ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہی بات ہے، بالکل اسی طرح جیسے مسلمان کو کانٹا چبھنے سے یا اس سے زیادہ کسی مصیبت کی زحمت اٹھانا پڑتی ہے تو اللہ اس کے عوض اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور گناہ اس سے یوں ساقط ہو جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے گر جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 39۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرما دیتا ہے اس کو مصائب میں گرفتار رکھتا ہے۔ یوسف صادر پر زبر یا زیر کے ساتھ دونوں طرح صحیح ہے۔ حدیث نمبر 40۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی تکلیف کے آنے پر کوئی شخص موت کی آرزو نہ کرے، اگر اس سے کوئی چارہ نہ ہو تو یہ کلمات کہے، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھیے جب تک میرے لیے زندہ بہتر ہے، اور اس وقت فوت کر دیجئے جب میرے حق میں فوت ہونا بہتر ہو۔